نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قربانی کی دین اسلام کے اندر بڑی اہمیت ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ مومن کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ کی ذات کے قریب ہو جاؤں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کا قرب جو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو انسان کا ایک منزل مقصود ہے، تو وہ قربانی کے ذریعے انسان آسانی کے ساتھ اللہ جل شانہ کی ذات کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، تو 3 حدیثیں ہم نے بیان کرنی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اہمیت کو بتایا ہے۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ عز وجل من احراق الدم وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَامِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ بندے کا کوئی عمل بھی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کیا جائے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گا، اور بے شک جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کو کیا کرو، یعنی جانور کے سینگ اور جو ہوں گے یہ سارے بھی اللہ جل شانہ کل قیامت کے دن بندے کے سامنے پیش کرے گا، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر تولے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ اور دوسری حدیث، یعنی یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ زمین کا قطرہ زمین پر، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے تو اللہ جل شانہ کی ہاں پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس قربانی سے ہمیں کیا ملے گا، کیا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ یعنی دمبے پر، پیڑ کے اوپر جو بڑی بہت زیادہ اون ہوتی ہے وہ انسان کے شمار میں نہیں آتی، اس پر بھی ایک نیکی ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اون کے بھی ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیاں ملے گی۔ تو اون کے بال کتنے زیادہ ہوتے ہیں دمبے کے اوپر، اس کو آدمی شمار نہیں کر سکتا۔ جو جانور بھی ہوگا اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اتنی زیادہ نیکیاں انسان کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی۔ تو کتنی بڑی نیکیاں انسان قربانی کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری حدیث یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے فضائل میں بیان کیا، ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمۃ قومی الی اضحیتک فاشهدیها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك سلف من ذنوبك قالت یا رسول اللہ ألنا خاصة أو لنا وللمسلمین۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے فاطمہ کھڑی ہو جا اپنی قربانی کے پاس، یعنی اس کے پاس جا کر حاضر ہو، کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرے کی وجہ سے تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہمارے اہل بیت کے ساتھ خاص ہے کہ میں کھڑی ہو جاؤں، خون کا قطرہ گرے گا، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فضیلت ہمارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یعنی خون کا قطرہ گرے گا تو جن جن کا قربانی جو کر رہے ہوں گے تو اللہ پاک ان کے پچھلے گناہوں کو اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے معاف کر دے گا۔
تو یہ کتنی زیادہ فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ قربانی کا جانور اپنے بالوں کے بدلے، اس کی آرر بال کے بدلے میں نیکیاں، پھر خون کا قطرہ کرنے سے پھر پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول، پھر اس کی وجہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جانا، تو یہ سارے فضائل کو ہم سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر یہ قربانی والا عمل کریں گے تو اتنی زیادہ نیکیاں ہم کما سکتے ہیں۔ تو گوشت بھی ہم نے خود کھانا ہے، کون سا گوشت ہے؟ پہلے امتوں کی طرح پہ آگ آ کر جلانے آ گیا تو قبول ہو جائے گا، بلکہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی کی ہے کہ قربانی کا ثواب ہے اور ساتھ گوشت بھی ہم نے خود کھانا ہے۔ تو اس لیے جن کے اوپر قربانی واجب ہے تو خوش دلی کے ساتھ ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی والے عمل کو خوش دلی کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔